نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا سورہ نساء آیت نمبر 1۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہاری پیدائش کی ابتدا ایک جان سے کی، پھر اس سے اس کا جوڑا بیٹھا ہو پیدا کر کیا، آرام سے اور پھر ان دونوں میں سے بکثرت اسٹارٹ مردوں کرو۔ اور عورتوں کو پیدا کیا، پھیلا دیا، اور ڈرو اس اللہ سے جس کے واسطے سے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، اور قرابتوں میں یعنی رشتہ داریوں میں تقوی اختیار کرو، بے شک اللہ تم پر نگہبان ہے۔ اللہ رب العزت نے اس دنیا میں حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ حضرت حوا علیہ السلام کو بھی بھیجا، اور مردوں اور عورتوں کے ذریعے ایک معاشرہ تشکیل پاتا ہے، ایک سوسائٹی جو ہے وجود میں آتی ہے، اور ڈیولپ بھی ہوتی ہے اور گرو بھی ہوتی ہے۔ اور شریعت نے عورتوں کو اور مردوں کو جو ہے مساوی حقوق عطا کیے ہیں، برابری کا اختیار دیا ہے۔ بعض معاملات جو اسپیسیفک ٹاسک ایسے ہوتے ہیں جو مردوں کو ہی کرنے پڑتے ہیں، تو اس میں مردوں کو پرائرٹی دی، پریفرنس دیا، اور بعض اسپیسیفک ٹاسک ایسے ہوتے ہیں جو عورتیں کر سکتی ہیں اور عورتیں اس کو بہتر طریقے سے کر سکتی ہیں، تو وہاں انہیں پرائرٹائز کیا اور انہیں امپورٹنس دی۔ تو بہرکیف اللہ تعالیٰ کا یہ جو نظام ہے، اسلام کا یہ جو سسٹم ہے، یہ بہت ہی بیلنسڈ ہے۔ اور خود آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ رب العزت نے پوری کی پوری ایک سورت سورہ نساء کے نام سے نازل فرمائی ہے۔ نساء کہتے ہیں عورتوں کو، ٹھیک ہے؟ اور یہ سورت بہت بڑی ہے، طویل سورت ہے، یعنی کہ سورہ بقرہ، سورۃ البقرہ کے بعد سورہ آل عمران ہے اور سورہ نساء، یعنی پورے قرآن کی تھرڈ موسٹ بڑی سورت ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نازل فرمائی ہے، جو کہ عورتوں سے متعلق جو زیادہ احکام ہیں وہ آپ کو اس میں ملیں گے۔ اس کے علاوہ اور بھی چیزیں ہیں، لیکن اہمیت بتانا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پوائنٹ کو کتنی امپورٹنس دی ہوئی ہے۔ ہمارے معاشرے میں چونکہ مسلمان طبقہ تعلیم یافتہ نہیں ہے، ایجوکیشن حاصل نہیں کرتا، نہ دنیاوی تعلیم حاصل کرتا ہے نہ دینی تعلیم حاصل کرتا ہے، جس کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ اسلام کے بارے میں مس کنسپشنس اینڈ مس بلیفس بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، اور جو بھی تنقیدیں یا پھر کہہ لیں کہ الزامات اسلام پر لگائے جاتے ہیں غیر مسلموں کی جانب سے یا ایتھیسٹ لوگوں کی جانب سے، یا جو اپنے آپ کو فریڈم آف سپیچ کے ماہرین کہتے ہیں، وہ اپنے جو ہے اپنی رائے پیش کرتے ہیں اسلام کے بارے میں، آزادانہ خیال پیش کرتے ہیں، تو اس کی وجہ سے ہمارا ایک عام نوجوان، ایک مسلمان مرد اور عورت جو بھی ہیں، یہ جو ہے متاثر ہوتے ہیں۔ اور چونکہ ہم نے ہمارے گھر کی تعلیم حاصل نہیں کی ہوتی ہے، تو دوسرے ہمارے اسلام کے بارے میں جو کہہ رہے ہوتے ہیں اسے قبول کرنے لگ جاتے ہیں اور اسلام سے بدظن ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جو کہ ایک بہت ہی خطرناک معاشرے کی بیماری ہے، برائی ہے، اور یہ ہمیں ہلاکت کی طرف لے جانے والی چیز ہے۔ تو اسی لیے اس وقت کی ضرورت ہے کہ ہم چیدہ چیدہ جتنا ممکن ہو سکے، جب جب پاسبل ہو، اسلام کی تعلیمات کو الگ الگ صورتوں میں جو ہے ہم ہر ہر گھر تک پہنچائیں۔ خصوصاً یہ تعلیم عورتوں تک پہنچنا ضروری ہے، کیونکہ عورتیں بعض اوقات جو ہے یہ کم تری کا شکار ہوتی ہیں، یہ جو ہے یہ سمجھتی ہیں کہ اسلام نے ہمیں سپریس کیا ہوا ہے، اسلام نے ہمیں جو ہے پابند کیا ہوا ہے، قید کی جو زندگی دی ہوئی ہے گھروں میں اور پردے کے ذریعے اور دوسرے احکامات کے اندر، جو ہے اسلام نے انہیں کیا کیا ہوا ہے، سپریس کیا ہوا ہے۔ ایسا تاثر جو ہے غیر مسلم دیتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ اسلام نے جتنے حقوق پرووائڈ کیے ہیں خواتین کو، دنیا کا نہ کوئی مذہب دے سکتا ہے اور نہ ہی کوئی دنیاوی قانون بنانے والی کوئی حکومت دے سکتی ہے۔ تو اسلام ایک فطری مذہب ہے، اور یہ جانتا ہے کہ کس پر کتنا بار ڈالنا ہے، کس کا کتنا برداشت کرنے کی صلاحیت ہے، اس کے اکارڈنگلی اللہ تعالیٰ نے احکامات نازل فرمائے، ٹھیک ہے؟
اور ہوا ہی ایسا ہمارے خصوصاً ہمارے ہندوستان کے حالات آپ دیکھیں کہ ہماری جو مسلم بہنیں ہیں، مائیں ہیں، انہیں چونکہ دینی تعلیم باضابطہ پتہ نہیں ہوتی، تو کیونکہ ایک نظام، ایک سسٹم نہیں بنایا ہوا ہے کہ کس طرح ان کی تربیت کرے، تو جس کی وجہ سے جو ہے جو میڈیا کے اندر خصوصاً جو ایسی خواتین جو ایجوکیٹڈ نہیں ہیں ان کو لے کر جو ہے تماشا بنا دیا ہوتا ہے اور اسلام کو بدنام کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر حکومت کے اوپر پریشر بنا رہے ہوتے ہیں کہ کچھ ایسے قوانین بنائیں جو اسلام کے خلاف ہوں، اور یہ عورتوں کو جو ہے بطور ہتھیار استعمال کرتے ہیں اسلام کے خلاف۔ ٹھیک ہے، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جانیں کہ آخر اسلام عورتوں کے بارے میں کہتا کیا ہے، کیا چیزیں کرنے سے منع کرتا ہے، کیا چیزیں کرنے کا حق عورتوں کو دیتا ہے۔ یہ جاننے سے پہلے کہ اسلام نے کیا پرووائڈ کیا ہے، سب سے پہلے یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اسلام سے پہلے عورتوں کا سٹیٹس کیا تھا۔ اسلام کی آمد سے قبل عورت بہت ہی مظلوم اور سوشلی اور معاشرتی اعتبار سے، سماجی اعتبار سے، عزت و احترام سے بالکل محروم تھی۔ عزت تو بالکل نہیں دی جاتی تھی، اسے تمام برائیوں کا سبب بھی سمجھا جاتا تھا اور قابل نفرت تصور بھی کیا جاتا تھا۔ ٹھیک ہے، اہل عرب کی عورتوں سے اس بدترین رویے کو بیان کرتے ہوئے قرآن نے مختلف جگہوں پر ارشاد فرمایا ہے، پوائنٹ آؤٹ کیا ہوا ہے، خصوصاً جب لڑکی پیدا ہی ہوتی وہیں سے جو ہے ان کے چہرے بگڑ جاتے اور جو ہے نفرت کی نگاہوں سے دیکھا جاتا۔ ٹھیک ہے، تو قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ، اور وہ اللہ کے لیے وہ کچھ یعنی بیٹیاں ٹھہراتے ہیں جو خود اسے ناپسند کرتے ہیں۔ تو قرآن خود گواہی دے رہا ہے کہ اہل عرب یہ وہ قوم تھی جنہیں لڑکیاں پسند نہیں تھی، اگرچہ کہ ایک معاشرے کے ڈیولپمنٹ کے لیے، تشکیل کے لیے، گروتھ کے لیے خواتین اور مردوں کا ایک مناسب تناسب، ایک ایکویشن ہونی ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن اگر ایسا نہ ہو تو پھر ایک معاشرہ جو ہے ڈیولپ نہیں ہو سکتا، قوم جو ہے ترقی نہیں کر سکتی، گروتھ نہیں ہو سکتی اس کی۔ لیکن اس کے باوجود یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ عورتوں سے نفرت کرتے تھے، خواتین سے اور بیٹیوں سے نفرت کر دیتے تھے، اور یہ اگرچہ کہ بیٹیوں سے نفرت کرتے تھے لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے الزام لگاتے تھے کہ یہ خدا کی جو ہے، یہ فرشتے جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں۔ ٹھیک ہے، وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ، اور یہ لوگ خدا کے لیے تو بیٹیاں تجویز کرتے ہیں۔ سبحانہ، وہ اس چیز سے پاک ہے، وَلَهُم مَا يَشْتَهُونَ، اور خود کے لیے جو ہے بیٹے پسند کرتے ہیں۔ اس طرح کے الزامات، اسی طرح قرآن حکیم کی آیتوں سے یہ احکام بھی واضح ہو جاتے ہیں کہ زمانے جاہلیت میں عورت کا مرتبہ ناپسندیدہ تھا، وہ مظلوم تھی، ستائی ہوئی تھی، ہر قسم کی بڑائی فضیلت جو ہے مردوں کے لیے تھی، اس میں عورتوں کا کوئی حصہ نہ تھا۔ عام معمولات زندگی میں بھی مرد اچھی چیزیں خود رکھ لیتے تھے اور بیکار چیزیں عورتوں کو دے دیتے تھے۔ اسی کی طرف قرآن پاک نے جو ہے پوائنٹ آؤٹ کرتے ہوئے سورہ انعام میں فرمایا وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةً لِذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَىٰ أَزْوَاجِنَا، اور وہ کہتے تھے کہ جو ان جانوروں کے پیٹ میں ہے، یعنی اگر کوئی جانور پریگننٹ ہوتا، اونٹ ہے، گائے ہے وغیرہ، تو وہ خالص ہمارے مردوں کے لیے ہے، یعنی جو بچہ پیدا ہو جائے گا اس میں سے زندہ، تو وہ کہتے تھے کہ اس میں سے صرف مرد کھائیں گے، ان کے لیے حلال ہے، اور ہماری عورتوں پر حرام ہے، اپنی طرف سے جو ہے حرام ٹھہرا لیتے تھے۔ اور اگر پیدا ہوا جانور مرا ہوا پیدا ہوتا وَإِن يَكُن مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرْكَاءَ، تو اگر مردار پیدا ہو جاتا تو وہ سب اس میں شریک ہوں گے، یعنی کہ عورتوں کو بھی اور مرد بھی اس کے اندر شامل ہوں گے، اور وہ مردار بھی کھایا کرتے تھے۔ سَيَجْزِيهِمْ وَوَصْفَهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ، خدا ان کی من گھڑت باتوں کی سزا دے گا، بے شک وہ حکمت والا، خوب جاننے والا۔ اور ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ ابن کثیر نے بھی سے روایت کیا کہ اہل عرب مردوں کے لیے خاص چیز دودھ جو ہے وہ اپنے لیے رکھ لیتے تھے، اور اپنی عورتوں کے لیے دودھ حرام قرار دیا کرتے تھے، صرف مرد ہی دودھ پیا کرتے تھے۔ اسی طرح جب کوئی بکری نر بچہ جنتی تو وہ ان کے مردوں کے لیے ہوتا، اور اگر بکری پیدا ہوتی تو وہ ذبح نہ کرتے، یوں ہی اس کو چھوڑ دیتے، اور اگر مردار پیدا ہوتا تو سب اس میں شریک ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایسا کرنے سے منع فرمایا کہ ایک سوشل بیلنس آپ کا رہے، اور یہ جو ترجیحات دینے کا جو سسٹم ہے صرف جینڈر بیسس پہ آپ کسی کو اس طرح سے پریفرنس نہیں دے سکتے، کھانے پینے کے معاملے میں ہو یا معاشرتی زندگی میں ایک سوشل لائف جینے کا معاملہ ہو، تو جو بھی رائٹس ہیں وہ مردوں کو جو مل رہے ہیں وہ عورتوں کو بھی ملیں گے، یہ قرآن نے اختیار دیا، یعنی کہ یہ تعلیم دی۔
اور بھی دوسرے مقامات پہ بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. خصوصاً جب اولاد پیدا ہو جاتی تو بچیوں کو زندہ دفن کر دینے کا رواج تھا. قرآن حکیم نے اس کی طرف سختی سے منع فرمایا. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، اور جب ان میں سے کسی کو بچی کی ولادت کی خبر دی جاتی ہے تو ان کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے. بیٹی ہوئی تو چہرہ بلیک ہو جاتا تھا، یعنی غصے کی وجہ سے. یا تو وَارِ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَنْ يُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ او یدسہ فی التراب الا ساء ما یحکمون. وہ غصے میں گھٹتا جاتا ہے اور لوگوں سے ابھی اس کو ایسا محسوس ہوتا بیٹی پیدا ہوئی تو میری سماج میں کوئی عزت نہیں رہے گی، یہ تو بہت بری خبر میں نے سن لی. تو اس آر کی وجہ سے وہ قوم میں چھپتا پھرتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ اس ذلت کی حالت میں اسے لیے پھرے اس بچی کو یا پھر زمین میں زندہ دبا دے. خبردار، اللہ فرماتا ہے کتنا برا خیال ہے جو وہ کرتے ہیں. اور سورہ تکویر میں بھی فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اور جب زندہ دفن کی گئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ اسے کس جرم میں قتل کیا گیا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے سختی سے منع فرمایا کہ جینڈر بیسس پہ اولاد کو قتل کرنا یہ بھی جائز نہیں، اور اکنومیکلی کنڈیشن ویک ہونے کی وجہ سے اولاد کو قتل کرنا یہ بھی جائز نہیں ہے. تو فرماتے ہیں، ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت قیس بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بیان کیا گیا ہے. ابن کثیر نے بیان کیا کہ قیس بن عاصم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنی بیٹیوں کو زمانے جاہلیت میں زندہ دفن کر دیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بیٹی کی طرف سے غلام آزاد کر دو. انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بہت سے اونٹوں کا مالک ہوں. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تو ہر بیٹی کی طرف سے ایک اونٹ کی قربانی دو. اور ایک روایت میں آتا ہے تقریباً انہوں نے زمانہ جاہلیت میں اپنی 8 بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا تھا. آپ اندازہ لگائیں کہ کیسی تکلیف دہ سوچ تھی اور کیسی خوفناک فکریں تھیں اس زمانے کے لوگوں کی، کہ اگر بیٹیوں کو ہی مار دیا جائے تو پھر جوان کوئی نہیں ہوگی، پھر کسی کا نکاح بھی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، باوجود اس چیز کے یہ لوگ آر محسوس کرتے تھے اور بیٹیوں کو مارا کرتے تھے. ٹھیک ہے. اسی طرح زمانہ جاہلیت میں جو ہے شادی کے طریقے بھی بہت مختلف قسم کے تھے. تقریباً 10 قسم کے شادی کے طریقے تھے. ایک تو ہوتا تھا زواج البعولہ کہتے ہیں، یعنی نکاح ہے، یہ نکاح بہت کامن تھا عرب میں. اس میں یہ تھا کہ ایک مرد بہت سی عورتوں کا مالک ہو جاتا، یعنی تعداد کا کوئی شمار نہیں، جتنا سے چاہا وہ نکاح کر کے عورتوں کو جمع کرنا اپنی نکاح میں، جیسا کہ مال لوگ جمع کرتے ہیں. اسی طرح ایک ہوتا تھا زواج البدل، بدلے کی شادی. اس سے مراد 2 بیویوں کا آپس میں تبادلہ ہوتا تھا، ایکسچینج. ٹھیک ہے، یعنی 2 مرد کیا کرتے تھے، اپنی اپنی بیویوں کو ایک دوسرے سے بدل دیتے تھے، اور عورتوں کو اس کا پتہ بھی نہیں ہوتا تھا. اس کے قبول کرنے یا مہر یا ایجاب وغیرہ کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے. بس اس سامنے والے کی بیوی پسند آ گئی، اس نے اپنے پاس رکھ لیا اور اپنی بیوی کو اس کو دے دیا. تو گویا کہ اپنے پاس جس طرح کے ایسٹس ہوتے ہیں چینج کرتے ہیں، مال ایکسچینج کر لیتے ہیں لوگ، تو اس طرح سے جو ہے عورتوں کا یہ ان کے ساتھ معاملہ کیا جاتا تھا. پھر نکاح متعہ تھا، پھر نکاح خدن تھا. ٹھیک ہے، اس میں کیا کرتے تھے، اور دوسری شادی کر لیتا تھا مرد کسی بھی عورت کو بغیر خطبے، بغیر نکاح کے، بغیر مہر کے رکھ لیتا اور فزیکل ریلیشن شپ بھی قائم کر لیتا. ٹھیک ہے، اور پھر جب چاہتا اسے چھوڑ بھی دیتا. نکاح کی طلاق کی بھی ضرورت نہیں ہوتی. اگر اولاد پیدا ہوتی تو اولاد کو بھی اپنے پاس نہیں رکھتا بلکہ ماں کی طرف منسوب کر دیتا. ٹھیک ہے نا، تو اس طرح کا بھی ظلم کیا جاتا. پھر اسی طرح ایک تھا نکاح شغار، یعنی کہ سٹے کی شادی جسے کہتے ہیں. یہ کیا ہوتا تھا، ایک شخص اپنی زیر سرپرستی میں رہنے والی لڑکیوں کا نکاح شرط پر دوسرے شخص سے کر دیتا، اور شرطیں کیسی لگاتا کہ میری بیٹی کا نکاح تیری بیٹی سے اس شرط پہ ہوگا کہ تیری بیٹی تو نے مجھے دینی ہے، یا میری بہن میں تجھے دوں گا تو اس شرط پر کہ تو تیری بہن کا نکاح اس سے کروائے گا یا اس کے بیٹے سے کرائے گا. اور اس میں مہر وغیرہ کوئی مقرر نہیں ہوتا تھا. شریعت اسلام نے اسے بھی منع کر دیا کہ اس طرح کی کوئی زبردستی نہیں کی جائے گی. پھر ایک نکاح رحت ہوتا تھا. ٹھیک ہے، نکاح رحت میں جو ہے بہت عجیب عجیب حالت ہے، بے حیائی کے اوپر مبنی تھی. یہ ساری تفصیلات بتانے کی بھی ضرورت نہیں، فحش چیزیں کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے،
تو اللہ تعالیٰ نے سب کو منع فرمایا، وَلَا تُكْرِهُ فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَا تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرْضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور اپنی باندیوں کو بدکاری پر مجبور مت کرو، خصوصاً جب وہ پاک دامن رہنا چاہیں کہ تم دنیاوی زندگی کا سامان کماؤ۔ تو اس طرح سے ان کی عزتیں بیچنا اور اس سے پیسہ کمانا شریعت نے جو ہے اسے منع فرمایا، ٹھیک ہے، حرام کر دیا گیا۔ اسی طرح زمانہ جاہلیت میں عورت کو ملکیت کا بھی حق نہیں تھا یعنی وہ کوئی مال کی مالک نہیں بن سکتی تھی، اس کے پاس کوئی پراپرٹی نہیں رکھ سکتے تھے اس کے نام پر، وہ کوئی جائیداد نہیں رکھ سکتی تھی، مال و دولت نہیں رکھ سکتی تھی، وہ سارا کا سارا مردوں کا ہوا کرتا تھا، ٹھیک ہے، نہ ہی وہ وراثت کی حقدار ہوتی تھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ جب عورت کا شوہر مر جاتا تو شوہر کے ورثہ، شوہر کے جو وارثین ہوتے تھے وہ اس کا کیا کر لیتے تھے، اس کے حقدار ہو جاتے تھے، جیسا کہ وراثت کے حقدار ہو جاتے تو ویسا اس عورت کے بھی حقدار ہو جاتے، اگر وہ چاہتے تھے ان میں سے کوئی شادی کر لیتا، یا چاہتے تو اپنے میں سے کسی اور سے شادی کرا دیتے، ورنہ نہیں کراتے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح عورت کے سسرال اس کے میکے والوں سے زیادہ اس پر حق رکھتے تھے، تو اس پر یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ اے ایمان والو، تم کو یہ بات حلال نہیں کہ عورتوں کے مال یا جان کے جبرن مالک ہو جاؤ، اس نیت سے کہ جو کچھ تم نے ان کو دیا ہے اس میں سے کچھ لے لو یا انہیں مت روکنا، ٹھیک ہے۔ اور کبھی تو ایسا ہوتا تھا، ابن عباس کی روایت ہے کہ جب کوئی شخص مر جاتا اور اس کی باندی وغیرہ ہوتی تو اس کا کوئی دوست اس پر کپڑا ڈال دیتا، اب کوئی دوسرا شخص اس باندی پر دعویٰ نہیں کر سکتا تھا، اور اگر وہ خوبصورت ہوتی تو وہ اس سے شادی کر لیتا، اور بدصورت ہوتی تو پھر وہ اسے اپنے پاس ایسے ہی روک لیتا، کسی کے پاس جانے بھی نہیں دیتا۔ تو گویا کہ اس طرح سے جو ہے عورت کو جو ہے ایک ایسٹ کی صورت میں دیکھا جاتا تھا صرف، جبکہ ہمارا مذہب اسلام جو شریعت ہے، جو پاکیزہ مذہب ہے، عورتوں کو اتنا عزت کا مقام عطا فرمایا کہ خود عورتوں کے متعلق قرآن میں صورتیں بھی نازل فرمائی، عورتوں کو جو ہے مختلف اینگل سے الگ الگ حقوق دیے، اور اس سے بڑھ کر کیا ہوگا کہ عورت کے تعلق سے فرمایا کہ اگر ماں ہے تو فرمایا اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، جنت اس کے قدموں میں ڈال دی۔ تو دنیا کی کیا حیثیت ہے، اللہ تعالیٰ نے تو جنت کا راستہ ہی اس کے قدموں میں سے بتا دیا، تو اندازہ لگائیں کہ اسلام نے کتنا بلند مقام عطا فرمایا ہے۔ تو اسلام آنے کے بعد عورت کو غلامی سے، ذلت سے، ظلم سے اور استحصال کے یہ بندھنوں سے آزادی دی گئی۔ اسلام نے تمام جو بری رسم و رواج تھے، جو انسان کی وقار اور اس کی قدر کے خلاف تھے، عورت کی قدر کے خلاف تھے، تو اس کو ہٹا دیے اور اس کو وہ حقوق عطا کیے جس سے جو ہے ایک سوسائٹی کے اندر اس کو عزت اور تکریم حاصل ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں اب ہم چند باتیں آپ کو بتائیں گے جو کہ اسلامی معاشرے میں شریعت اسلام نے عورت کو کس طرح کے رائٹس دیے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابھی جو میں نے ابتدا میں سورہ نساء کی آیت پڑھی کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اے لوگو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا فرمایا، پھر اسی سے جوڑا پیدا فرمایا، یعنی آدم علیہ السلام پیدا کیے اور اسی سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا، پھر ان دونوں میاں بیوی کے جوڑے سے بکثرت مردوں اور عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کر کے پوری دنیا میں پھیلا دیا ہے، اور عورت پر سے دائمی معصیت کی لعنت ہٹا دی۔ لوگ ہمیشہ عورت کو جو ہے گناہگار سمجھتے تھے، ٹھیک ہے، تو اس پر سے ذلت کا داغ دور کر دیا۔ عورت اور مرد دونوں کو شیطان نے وسوسہ ڈالا تھا، جس کے نتیجے میں وہ جنت سے نکل اخراج کے مستحق ہوئے تھے، جنت سے انہیں نکالا گیا، ٹھیک ہے۔ اگر آپ جو ہے عیسائی روایات کا مطالعہ کریں گے کرسچینٹی کے بارے میں، تو اس کے اندر جو ہے الزام حضرت حوا علیہ السلام پر ہے، یعنی کہ شیطان نے حضرت حوا علیہ السلام کو بہکایا، ٹھیک ہے، تو اس طرح سے وہ نکلنے کی سبب بنے جنت سے۔ لیکن اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَ مِمَّا كَانَ فِيهِ، جبکہ شیطان نے ان دونوں کو بہکایا، پھر شیطان نے انہیں وہاں اپنی اس جگہ سے ہلا دیا اور انہوں نے اس راحت کے مقام سے جہاں وہ تھے الگ کر دیا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے یہاں اجر کا استحقاق بھی برابر ہے، یعنی کہ اگر ثواب دینے کی بات ہے تو ثواب میں بھی اللہ تعالیٰ جو ہے مرد کو پریفرنس زیادہ ثواب اور عورت کو کم اس طرح نہیں ہوتا، اعمال میں بھی دونوں کو برابری ہے۔ فرمایا فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ، ان کے رب نے ان کی التجا کو قبول کر لیا اور فرمایا کہ تم میں سے کسی عمل کرنے والے کے عمل کو ضائع نہیں کروں گا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، تم سب ایک دوسرے میں سے ہی ہو۔
یعنی کہ اللہ نے یہاں ثواب کے معیار کو بھی جو ہے ایکول قرار دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسلام آنے کے بعد عورت کو زندہ زمین میں گاڑے جانے سے خلاصی ملی، جو کہ بہت بری رسم تھی۔ اسلام آنے کے بعد اسے تربیت دینا، تعلیم دینا، اس کی اس کو سہولت ملی۔ اسلام آنے کے بعد اس کے نام و نفقہ، روٹی کپڑا مقام، علاج کی سہولت، اور ولی الامر کی طرف سے اس کو یہ ساری چیزیں ملیں گی۔ اسی طرح اسلام آنے کے بعد اس کو ذلت، جو زمانے جاہلیت میں ہوتی تھی، تو وہ ذلت، اسے ذلت سے نکال دیا، اور نکاح کے ذریعے اسے عزت دی گئی، ٹھیک ہے۔ تو اسلام نے جو حقوق دیے، اب عورت کے جو ہیں الگ الگ اینگل سے حقوق اگر آپ دیکھیں، تو ایک تو حق ہے اسلام میں عورت کا جو مقام ہے وہ ہے انفرادی حقوق، انڈیویجول رائٹ، بینگ این انڈیویجول، ایک اکیلی عورت ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ نے کیا حقوق دیے؟ سب سے پہلا عصمت و عفت کا حق دیا ہے، یعنی کہ عزت کا، اور یہ عزت معاشرے میں ایسے دی کہ مردوں کو پردے کا پہلے حکم دیا، بعد میں عورتوں کو دیا۔ سورہ نور میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، مومنوں سے کہہ دو کہ اپنی نظریں نیچی رکھا کریں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے پاکیزگی کا موجب ہے، اللہ اس سے واقف ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے مردوں کو وارننگ دی ہے کہ وہ عورتوں پر بدنگاہی نہ کریں، بری نظر سے انہیں نہ دیکھیں۔ تو دیکھیں، جو اسلام جو ہے عورت پر بری نظر ڈالنے سے بھی منع کر رہا ہے، وہ عورت پر ظلم کرنے کی کیسی اجازت دے سکتا ہے؟ وہ عورت کے حقوق زائل کرنے کی کیسی اجازت دے سکتا ہے؟ تو دیکھیں کیسی پاکیزہ تعلیم ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے عورت کی عصمت کی، اس کی عزت کی، اس کی پاک دامنی کی، اس کی عفت کی حفاظت کی، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسے عزت اور رازداری کا بھی حق عطا کیا، ٹھیک ہے نا، عزت اور رازداری کا بھی حق عطا کیا۔ اور وہ کیسا؟ فرماتا ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے گھروں کے سوا دوسرے گھروں میں اس وقت تک داخل نہ ہوا کرو جب تک کہ اس امر کی اجازت نہ لے لو۔ ہم نے اجازت لینے اور گھر میں داخل ہونے کے آداب میں ساری تفصیلات پڑھی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے عورتوں کا لحاظ رکھتے ہوئے کہ اس کے اندر پردہ نشین خواتین ہوتی ہیں، تو حکم دیا کہ کوئی بھی بغیر اجازت کے گھر میں داخل نہیں ہو سکتا۔ یہ عورت کو ایک پرائیویسی کے حقوق عطا کیے، ٹھیک ہے۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی دستور تھا کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کسی کے یہاں جاتے تو باہر سے السلام علیکم فرماتے، جب تک کہ وہ جواب نہ دے تب تک بغیر اجازت کے آپ کسی کے گھر میں داخل نہیں ہوا کرتے تھے۔ اس کی تفصیلات ہم اجازت والے معاملات میں دیکھ چکے ہیں۔ پھر تیسرا حق تعلیم و تربیت کا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو پہلی قرآن کے اندر آیت نازل فرمائی تو کیا فرمایا؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم، الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے رب کے نام سے آغاز کرتے ہوئے پڑھیے جس نے ہر چیز کو پیدا فرمایا۔ اس نے انسان کو رحم مادر میں، جو پیٹ میں تھا، جو ہے معلق وجود سے پیدا کیا، پھر پڑھنے کا حکم دیا اور فرمایا آپ کا رب بڑا ہی کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے لکھنے پڑھنے کا علم سکھایا، جس نے انسان کو وہ کچھ سکھا دیا جو وہ نہیں جانتا۔ یہاں پر مرد کی تخصیص نہیں کی تعلیم میں، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بطور انسان اللہ تعالیٰ نے اسے ایجوکیشن کا رائٹ پرووائڈ کیا ہے، تعلیم کا حق پرووائڈ کیا ہوا ہے، جس کے اندر مرد بھی برابر ہے اور عورت بھی برابر ہے۔ یعنی کوئی اس طرح پریفرنس نہیں دے سکتا معاشرے میں کہ مردوں کو، لڑکوں کو اعلیٰ تعلیم دی جائے اور عورتوں کو ایجوکیشن نہ پرووائڈ کیا جائے، جبکہ پہلے زمانے میں ایسا کیا جاتا تھا، عورتوں کو ہائر ایجوکیشن، تعلیم و تربیت سے جو ہے محروم رکھا جاتا تھا، ٹھیک ہے۔ اور خود مرد بھی کئی اکثر جاہل ہوا کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے جو ایکول رائٹ دیا ہے ایجوکیشن کا، تعلیم کا، تربیت کا، یہ جو ہے معاشرے میں اس کی جو ہے عزت کو بڑھانے کے لیے تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خواتین کی تعلیم و تربیت کو اتنا ہی اہم اور ضروری قرار دیا جتنا کہ مردوں کی، ٹھیک ہے۔ تو اسلام میں اس طرح سے اگنور نہیں کر سکتے۔ خود آپ اندازہ لگائیں کہ اگر اس زمانے میں جو ہے باندیاں ہوا کرتی تھی کسی کی مرد کے گھر میں، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر کسی شخص کے پاس ایک باندی ہو، پھر وہ اسے تعلیم دے،
یہ اچھی تعلیم ہو اور اس کو آداب مجلس سکھائے اور یہ اچھے آداب ہوں، پھر آزاد کر کے اسے نکاح کرے، تو اس شخص کے لیے دگنا اجر ہے۔ ایک اجر تو اس بات کا کہ اس نے اس کو ایجوکیشن پرووائڈ کیا، دوسرا یہ کہ اسے آزاد کر کے نکاح کر لیا۔ تو جو غلام ہوا کرتے تھے ان کے ساتھ یہ معاملہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام عورتوں کے لیے بھی جو ہے فرمایا کہ انہیں ایجوکیشن پرووائڈ کرو اور ان کو غلامی سے آزاد کرو اور ان سے نکاح کرو، تو اس کے لیے دگنا اجر ہے۔ تو ایک آزاد خاتون ہے، اپنی بیٹی ہے، بہن ہے، یا پھر اور بھی دوسری خواتین گھر میں ہوتی ہیں، تو آزاد کے لیے ایجوکیشن کتنا امپورٹنٹ ہے۔ اسی لیے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر علم حاصل کرنا جو اس کے لیے فرض ہے، وہ فرض ہے، فرض علم حاصل کرنا یہ ضروری ہے۔ تو مسلمان فرمایا چاہے وہ مرد ہوں یا عورت ہوں، تو اس میں جو ہے یہ تنگ نظری کو ہٹا دیا اور دونوں کو جو ہے ایکول قرار دیا ہے ایجوکیشن کے معاملے میں۔ اسی طرح جو حسن سلوک کا معاملہ ہے، ٹھیک ہے، حسن سلوک کا جو معاملہ ہے اس کے اندر بھی جو ہے اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرنا اور ان پر سختی نہ کرنا اور ان کے ساتھ پیار و محبت سے شفقت سے پیش آنا وغیرہ اس کی تعلیمات دی گئی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ فرمایا کہ عورت فطرتاً کمزور ہوتی ہے تو ان کے اوپر سختیاں نہ کیا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ تعالیٰ اور روز قیامت پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے ہمسائے کو تکلیف نہ دے، اور عورتوں کے ساتھ نیکی کرنے کے بارے میں میری وصیت قبول کرو، کیونکہ وہ پسلی سے پیدا کی گئی ہیں اور سب سے اوپر والی پسلی یعنی سب سے ٹیڑھی ہوتی ہے، یعنی نازک اور کمزور ہوتی ہے۔ اگر تم اسے سیدھا کرنے لگو گے تو توڑ دو گے، یعنی اگر تم اس پر پریشر بناؤ گے اور اس پر اتنا اسٹرکٹ کرتے ہو کہ اس کو جو ہے اس پر پریشر بناتے ہو تو وہ ٹوٹ جائے گی، یعنی وہ برداشت نہیں کر سکے گی، پھر وہ بغاوت ہو جائے گی یا پھر تمہارا رشتہ تعلق ٹوٹ جائے گا۔ تو بہتر یہ ہے کہ ان کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ، بھلائی کے ساتھ پیش آؤ، ٹھیک ہے۔ تو فرمایا پس عورتوں کے ساتھ بھلائی کرنے کے بارے میں میری وصیت قبول کرو، بخاری شریف میں ہے یہ حدیث اور مسلم شریف میں بھی ہے۔ اس کے بعد ملکیت اور جائیداد کا حق اللہ تعالیٰ نے دیا۔ سورہ نساء میں فرمایا للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبنا، مردوں کے لیے اس میں سے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا اور عورتوں کے لیے اس میں سے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا، یعنی کہ مرد کو بھی وراثت کا حق ملے گا اور عورت کو بھی وراثت کا حق ملے گا، ٹھیک ہے۔ حتیٰ کہ ایک لیول پر ایک لیول میں اگر دیکھا جائے تو عورت کو جو ہے پریفرنس ملتا ہے وراثت کے بھی معاملات میں، ٹھیک ہے۔ اس کی مثال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ پتہ چلتی ہے کہ وہ جو احکام فیصلے فرمایا کرتے تھے، عبد الرزاق اور ابن شیبہ کی روایت ہے کہ اگر شوہر نے اپنی بیماری کی حالت میں بیوی کو طلاق دے دی ہو تو بیوی تو عدت گزار رہی ہوتی ہے، اور اس دوران اگر شوہر مر گیا تو اگرچہ کہ اس نے اسے طلاق دی تھی اور وہ عدت کی حالت میں ہے تو بھی وہ شوہر کی وارث ہوگی۔ لیکن اگر اس کا اپوزٹ دیکھیں گے، اگر جو ہے بیوی مر گئی دوران اس نے طلاق دی، ٹھیک ہے، اور وہ عدت گزار رہی تھی اور بیوی مر گئی تو شوہر کو بیوی کی جائیداد نہیں ملے گی۔ آپ اندازہ لگائیں، لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام جو ہے عورتوں کا حق مارتا ہے اور مردوں کو پرائرٹی دیتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ بعض معاملات میں دیکھیں گے تو عورتوں کے حقوق کو شریعت آگے رکھتی ہے کیونکہ وہ کمزور ہے، کیونکہ وہ جو ہے اتنا زیادہ اپنے اکنامیکل اپنے خرچے ایکسپینسز برداشت نہیں کر سکتی، تو جس اینگل سے بھی جائز طریقے سے اسے ممکن ہو سہولیت پرووائڈ کرنا تو شریعت پرووائڈ کرتی ہے۔ تو آپ دیکھیں نا، میاں بیوی ہیں، شوہر نے طلاق دی بیوی کو، ابھی وہ اپنی عدت گزار رہی ہے، ابھی جدا نہیں ہوئی، تو شوہر مر گیا تو بیوی کو جائیداد ملے گی، لیکن اگر اسی دوران بیوی مر گئی تو شوہر کو جائیداد نہیں ملے گی۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ، کتنا کتنا کرٹیکل معاملہ ہے۔ اسی طرح کے اور بھی واقعات ملتے ہیں۔ اسی طرح حرمت نکاح کا حق، یہ اس پر بھی ہم نے کل تفصیلاً بیان کر دی کہ عورت کو جو ہے جو حق حاصل ہے، مین جو حرمت نکاح کا حق، یعنی کہ اس کی جو میرج ہے وہ خود جو ہے اسٹیبلش ہوگی اس کی اجازت سے، بغیر اس کی اجازت سے کوئی بھی جو ہے اس کی زبردستی نکاح نہیں کر سکتا۔ پھر فیملی کے اعتبار سے عورتوں کو الگ رائٹس دیے ہوئے ہیں، یعنی ماں کی حیثیت سے الگ حقوق ہیں، بہن کی حیثیت سے اور بیٹی کی حیثیت سے الگ الگ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق عطا فرمائے ہیں۔
جیسے کہ ایک آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ تو فرمایا تمہاری ماں ہے، پھر اس کے بعد فرمایا تمہاری ماں، اس کے بعد فرمایا تمہاری والدہ ہی، اس کے بعد کون؟ فرمایا پھر تمہارے باپ۔ تو 3 ٹائمز ٹرپل پریفرنس جو ہے ماں کو دیا، اور چوتھے نمبر پر پھر باپ کو دیا۔ پھر بیٹی کے حیثیت سے کیا ہے؟ تو اسلام نے جو ہے اولاد کے تعلق سے، وراثت کے تعلق سے حکم دیا کہ جس طرح بیٹوں کو وراثت ملے گی، اسی طرح بیٹیوں کو بھی وراثت ملے گی۔ اور جہاں تم بیٹوں کی پیدائش پر خوش ہوتے ہو، تو تمہیں چاہیے کہ بیٹیوں کی پیدائش پر بھی خوش ہونا ہے۔ پھر فرمایا جو اپنی بیٹیوں کی تربیت کرتا ہے، پرورش کرتا ہے، ان کا نکاح کرتا ہے، تو وہ اس کی جنت میں جانے کا سبب بن جاتی ہے۔ 3 بیٹیاں ہو گئی، اور پھر جو اس نے اچھے اخلاق سکھائے، تعلیم و تربیت دی، ان کا نکاح کرا دیا، تو اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح سے بیٹیوں کے اینگل سے بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کے حقوق بتلائے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد بہن کی حیثیت سے بھی اللہ تعالیٰ نے وراثت کا حق مقرر کیا ہے، یعنی کہ کلالہ ایسا شخص ہوتا ہے کہ جس کے کوئی اولاد نہیں ہے اور ماں باپ بھی نہیں ہے۔ ایک مثال کے طور پر اس کو کلالہ کہتی ہے شریعت، ٹھیک ہے۔ کلالہ یعنی ایسا آدمی جس کے ماں باپ بھی اوپر کے کوئی نہیں ہے، انتقال کر گئے رشتہ دار، اور نیچے اس کے جو ہے نا کوئی بیٹا بیٹی کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ بیٹا بیٹی کوئی نہیں، بیوی نہیں، تو ایسا اکیلا مرد ہے۔ اب یہ شخص مر گیا تو اس کی جائیداد کس کو ملے گی؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس کا نہ ماں ہو، باپ ہو، نہ کوئی اولاد، اس کی ماں کی طرف سے ایک بھائی یا بہن ہو، ٹھیک ہے، تو ان دونوں میں سے ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا، یعنی بھائی کو بھی دیں گے اور بہن کو بھی دیں گے، ٹھیک ہے۔ اور اگر وہ بھائی بہن ایک سے زیادہ ہوں تو سب 1/3 میں، 1/3 میں شریک ہوں گے، وصیت پوری کرنے کے بعد پھر یہ مال تقسیم ہوگا۔ تو بہن کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے الگ سے حصہ نکالا ہے وراثت میں، سورہ نساء میں اس کی تفصیل آپ کو مل جائے گی۔ اور یہ بڑی بڑی فقہ کی جو کتابیں ہوتی ہیں، سیراجی وغیرہ علماء کو پڑھائی جاتی ہیں، اس کے اندر ایکویشنز ہوتے ہیں، پرابلم سالو کرائے جاتے ہیں میتھمیٹکس کے، جس کے اندر تفصیل بیان کی جاتی ہے کہ کس طرح سے وراثت کی جائیداد کی کیلکولیشن کی جاتی ہے۔ پورا ایک سبجیکٹ ہوتا ہے اس کا سیپریٹ، تو ہم اس کی تفصیل نہیں، میں صرف ہائی لائٹ کرتے جا رہا ہوں پوائنٹس۔ اسی طرح بیوی کے حیثیت سے حق، تو بیوی کے حقوق جو تھے وہ ہم نے پہلے بھی پچھلے سیشنز میں دیکھ لیے ہیں، تو اس کی رشتے کی اہمیت بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے۔ اور جو ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، اور اللہ نے تم ہی میں سے تمہارے لیے جوڑے پیدا فرمائے، اور تمہارے جوڑوں یعنی بیویوں سے تمہارے لیے بیٹے پوتے نواسے پیدا فرمائے، اور تمہیں پاکیزہ رزق عطا فرمائے۔ تو کیا پھر بھی وہ حق کو چھوڑ کر باطل پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کی نعمت سے وہ ناشکری کرتے ہیں؟ یعنی بیویوں کا ہونا اور اولاد کا ملنا، اللہ تعالیٰ نے اسے سورہ نحل میں نعمت فرمایا اور اس پر شکر گزاری کرنے کے لیے کہا، ٹھیک ہے۔ تو بیوی کی حیثیت سے بھی حقوق اللہ تعالیٰ نے تفصیلاً بیان فرمائے ہیں۔ پھر ان کے آپسی معاملات، ازدواجی تعلقات، حقوق جو ہیں ہم پہلے ہی پڑھ چکے ہیں، تو میں اس کے اوپر تفصیل نہیں بیان کروں گا۔ ازدواجی حقوق اگر ہم دیکھیں گے اسلام میں، تو ازدواجی یعنی کہ اس کی شادی کو لے کے، تو اس کے شادی کے حق کے تعلق سے پہلے تو یہ ہے کہ عورت جو ہے اس بات میں اختیار رکھتی ہے کہ وہ اپنے شوہر کو پسند کرے، یعنی کہ لڑکا اس کو بتایا جائے تو وہ اس کی چوائس سے جو ہے شادی کر سکتی ہے، اس پر پریشر نہیں بنا سکتے اولیاء۔ ہاں اس کو اجازت لینا ضروری ہے، ٹھیک ہے، ولی کی اجازت کے بغیر تو وہ نکاح نہیں کرے گی، لیکن جو ہے اس میں اس کی پسند ناپسند کا خیال رکھا جائے گا۔ اسی طرح شریعت نے اسے خیار بلوغ کا حق دیا ہے، یعنی کہ نابالغ لڑکی یا لڑکے کا اگر نکاح اس کے اولیاء اس کے گھر والے کر دیتے ہیں، تو بالغ ہونے کے بعد اسے اختیار شریعت نے دیا ہوا ہے، اسے خیار بلوغ کہتے ہیں، کہ بالغ ہونے کے بعد، میچور ہونے کے بعد چاہے تو وہ اس نکاح کو برقرار رکھے یا پھر نکاح کو توڑ دے۔ یہ جو ہے شریعت نے خواتین کو حق دیا ہوا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں اس طرح کا معاملہ ہوا تھا کہ قدامہ بن مظعون نے اپنی بھتیجی اور حضرت عثمان بن مظعون کی صاحبزادی کا نکاح جو ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے کر دیا تھا، اور وہ لڑکی جو ہے نکاح کے وقت بالغ نہیں تھی، میچور نہیں تھی، ٹھیک ہے۔ تو پھر بالغ ہونے کے بعد اس لڑکی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی کہ مجھے یہ نکاح تسلیم نہیں کرنا ہے، میں اس میرج کو ایکسپٹ نہیں کرتی۔ تو شریعت کی روح سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی کہ پھر جو ہے اسے اختیار ہے کہ وہ جو ہے جس سے چاہے نکاح کر سکتی ہے۔ تو اس طرح سے خیار بلوغ، بالغ ہونے کے بعد، میچورٹی کے بعد
प्यूबर्टी के बाद उसे अलग से राइट्स मिलते हैं। उसी तरह महर का हक दिया गया है कि महर अगर कबूल नहीं करती है औरत तो उसका निकाह ही नहीं होता। ठीक है, अगर किसी औरत से कोई आदमी शादी करना चाहे और ये महर ऑफर करता है तो बीवी का ये इख्तियार होता है कि वो डिसाइड करे कि वो कितना महर एक्सेप्ट करेगी। अगर वो एक्सेप्ट नहीं करेगी तो फिर उसका निकाह नहीं हो सकता, वो आदमी उससे शादी नहीं कर सकता। ठीक है ना। तो ये यहाँ महर जो है आदमी तय नहीं करता, महर असलन जो है आदमी ऑफर करता है, और कबूल करना ना करना उसकी मिकदार को ये जो है औरत का इख्तियार होता है। अगर वो कहती है कि भाई इतना महर मुझे कबूल नहीं, महर और बढ़ा दो, तो और बढ़ाना पड़ेगा, वरना उसका निकाह वो आदमी नहीं कर सकता। ठीक है ना। तो कम से कम महर की लिमिट अल्लाह ताला ने लगाई है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला महरदून अशरत दिरहम, 10 दिरहम से कम तो कोई भी महर नहीं होगा। लेकिन मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, मैक्सिमम की कोई भी लिमिट नहीं है। ठीक है। उसी तरह हुकूक ज़ौजियत में कि जिस तरह मर्दों का औरतों पर हक है, औरतों का मर्दों पर हक है, तो उसकी वजह से जो है तफसीली अहकाम तो हम वो पहले भी पढ़ चुके हैं, उसकी भी तफसील में अभी नहीं बयान कर रहा हूँ, स्किप कर रहा हूँ। ठीक है। फिर माल खर्च करने के एतबार से, एक्सपेंसेस के एतबार से, नानो नफ़ा घर में जो खर्च है उसके एतबार से भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है अहकामात नाजिल फरमाए हैं। एक आदमी ने बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अर्ज किया, औरत का खाविंद पर क्या हक है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब जो जो तू खाए उसे भी खिलाए, जो खुद पहने उसे भी पहनाए, और उसके मुंह पर ना मारे, उसे बुरा ना कहे, और घर के अलावा तनहा कहीं ना छोड़े, उसे अकेला कहीं भी ना छोड़े, हमेशा उसकी हिफाजत में खड़ा रहे, उसको प्रोटेक्शन मिले। ठीक है। तो क्योंकि वो अपना घर छोड़कर आई है, होने के बाद जिम्मेदारी है कि उसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाए। ठीक है। उसी तरह अबू सुफियान रदी अल्लाह ताला अन्हु की जौजा जो है हुजूर अलैहिस्सलाम के पास आई और कहने लगी कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे शोहर जो हैं वो ज्यादा एक्सपेंसेस घर के खर्च नहीं देते, तो क्या मैं बगैर इजाजत मेरे शोहर के माल में से कुछ ले सकती हूँ? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ, लेकिन वो दस्तूर के मुताबिक होना चाहिए, यानी कि जरूरत से ज्यादा तुम नहीं ले सकती। जितने एक्सपेंसेस घर के खर्च के लगते हैं, बच्चों को खिलाने पिलाने जो एक्सपेंसेस है, तुम उतना ही पैसा ले सकती हो। अगर चाहे शोहर ने तुमको नहीं दिया, तुम उसके माल में से ले सकती हो, लेकिन जरूरत से ज्यादा नहीं ले सकती। तो देखें, माल की मिल्कियत का भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह से इख्तियार दिया हुआ है, नफका खर्च के ताल्लुक से भी जो है इख्तियार दिया। फिर दूसरा है एतमाद का हक। औरत का मर्द पर यह भी हक है कि वो औरत पर एतमाद करे, उस पर ट्रस्ट करे। ये ट्रस्ट रिलेशनशिप दोनों के दरमियान होनी चाहिए। घर के मामलात में जो भी अहम मामलात हैं उसके अंदर वो मशवरा भी करता रहे। ठीक है ना। तो हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल इसी मामले में यही था। कुरान हकीम में है कि जब नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी एक जौजा से एक राजदाराना बात इरशाद फरमाई, फिर जब वो उस बात का जिक्र कर बैठी, यानी बयान करने से मना किया था, तो अल्लाह ने नबी अलैहिस्सलाम पर वो जाहिर फरमा दिया। तो नबी अलैहिस्सलाम ने कुछ उसका हिस्सा बता दिया और कुछ को छुपा दिया, राजदारी। तो मामला कुरान की सूरह तहरीम से ये पता चला, तफसीली वाकयात है, मैं सिर्फ पॉइंट अख्ज करके मैं ये बता रहा हूँ कि घरेलू मामलात में औरत मर्द की राजदां है। ठीक है। यानी अगर औरत गलती या नादानी से कोई खिलाफ मसलहत काम कर बैठे, तो मर्द को चाहिए कि उसको फैलाए नहीं, उसको मशहूर ना करे, लोगों में फैलाना नहीं है, बल्कि प्राइवेसी मेंटेन करे, औरत की इस्लाह अकेले में करे, लोगों के सामने उसकी इज्जत और वक़ार जाने ना दे। ये उसकी इज्जत की हिफाजत मर्द का अव्वलीन फर्ज है। ठीक है। तो इस तरह से जो मामला हुआ था रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी जौजा के बीच में, जो बात उन्होंने किसी और से कह दी थी जो नहीं कहना चाहिए थी, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पर्दा पोशी फरमाई। ठीक है ना, उसको मशहूर नहीं किया उस बात को। तो ये एक प्राइवेसी का, एक ट्रस्ट का, एक एतमाद का हक भी अल्लाह ताला ने दिया हुआ है। और कुरान ने फरमाया हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, औरतें तुम्हारे लिए लिबास का दर्जा रखती हैं और तुम उनके लिए लिबास का दर्जा रखते हो। और लिबास का एक माना मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि लिबास इंसान पहनता है अपने
عیب کو چھپانے کے لیے، اپنے بدن کو چھپانے کے لیے، تو جس طرح مردوں کے لیے عورتوں کو لباس فرمایا، عورتوں کو بھی مردوں کا لباس فرمایا، اس سے پتہ کیا چلا کہ عورتوں نے مردوں کی رازداری کرنی ہے، مردوں نے عورتوں کی رازداری کرنی ہے، اپنے راز ایک دوسرے کے پھیلانے نہیں ہے۔ اسی طرح حسن سلوک کا جو ہے حکم دیا ہوا ہے۔ پھر بچوں کی پرورش کا حق، پھر اولاد کی تربیت کے تعلق سے ہم نے جو ہے پہلے ہی بتا دیا، بچوں کی پرورش کا حق ہے۔ اسی طرح خلا کا حق، شریعت نے اسے مجبور نہیں کر دیا کہ اگر اس کی اپنے شوہر سے نہیں بنتی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ اس کے ساتھ کسی شرعی مجبوری کے بنا پر نہیں رہنا چاہتی ہے، تو وہ جدا ہو سکتی ہے، وہ جائے گی قاضی کے پاس جائے گی اور کہے گی اور کہ مجھے خلا چاہیے، پھر اس کے بعد وہ شوہر کو بلا کر طلاق دلوائی جاتی ہے۔ تو اس طرح سے عورت کو بھی اللہ تعالیٰ نے چوائس دے رکھی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی معاملے کو لے کر تو انڈیا میں کافی شور مچایا گیا تھا کہ عورت کو جو ہے مجبور محض بنا کر رکھا گیا، حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ کافی حقوق ہیں۔ اب اس کے علاوہ اور بھی ہیں، جیسے کہ مہر کا حق ہے، اور کفالت کا حق ہے، بچوں کی پرورش کا حق ہے، ٹھیک ہے۔ بچوں کی پرورش کے تعلق سے آتا ہے، فرمایا کہ جب تک بچہ بالغ نہ ہو جائے عورت کی پرورش میں اسے رکھا جا سکتا ہے، یعنی کہ 8 سال، بعض علماء اس کی مقدار بیان کرتے ہیں کہ عورت جو ہے اس اختیار رکھتی ہے کہ اپنی اولاد کی خود پرورش کرے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح میراث کا حق ہے، اور بچے کی تربیت اور اس کے معاملات کی دیکھ بھال کو حضانت کہتے ہیں، تو حضانت کے بھی احکام دیے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے آپ فقہ کی تفصیلی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں۔ پھر اچھا، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وراثت کے معاملے میں عورت آدھی ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ للذکر مثل الحظ الانثیین جو قرآن نے قانون دیا کہ جہاں پر عورت کو جو ہے شوہر مرد کو عورت سے دگنا دیا جائے گا، تو اس سے جو ہے للذکر مثل حظ الانثیین، ایک مرد کا حصہ 2 عورتوں کے حصے کے برابر ہے۔ تو اس کی وجہ سے یہ تاثر لوگوں کے ذہن میں جاتا ہے، اس ایک آیت کو پڑھ لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ دیکھیے عورت کا حصہ شریعت نے آدھا مقرر کیا، مرد ہوگا تو بیٹا ہوگا تو ڈبل جائیداد ملے گی، اور بیٹی ہوگی تو آدھا ملے گا۔ تو اس طرح سے جو ہے غلط فہمی پھیلائی جاتی ہے، حالانکہ شریعت نے جو ہے بالکل آدھا حصہ مقرر نہیں کیا ہے عورت کا، بلکہ جتنی وراثت جس اینگل سے مرد کو ملتی ہے اس سے ڈبل اینگل سے جو ہے عورت کو ملتی ہے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ عورت کی جو یہ جو وراثت کا جو حصہ ہے، جو تقسیم ہے وراثت کا، یہ اس کی بنیاد جینڈر نہیں ہے، جنس نہیں ہے کہ بھئی عورت ہو تو کم ہے مرد ہو تو زیادہ، نہیں، بلکہ اس کا انحصار رشتہ داری کے اوپر ہے کہ کون کون سا رشتہ دار ہے، ٹھیک ہے۔ تو رشتہ داریوں کی کیٹیگریز ہیں، ذوی الفروز ہوتے ہیں، اسبات ہوتے ہیں، ذوی الارحام ہوتے ہیں۔ ذوی الفروز مطلب شوہر، باپ، اخیافی بھائی وغیرہ، ٹھیک ہے۔ اور ذوی الفروز عورتیں اگر آپ دیکھیں گے، ابھی دیکھیں یہاں پر میں کیا بتا رہا ہوں، مرد کو 4 واسطوں سے اگر وراثت ملتی ہے تو عورت کو 8 واسطوں سے وراثت ملتی ہے۔ مرد جو ہے شوہر بن کر، باپ بن کر، بھائی بن کر اور دادا بن کر وراثت لیتا ہے، لیکن عورت جو ہے بیوی بن کر، ماں بن کر، بیٹی، سگی بہن، پھر جو ہے ماں کی طرف سے لاتی بہن بن کے، اخیافی بہن بن کے اور دادی بن کر اس طرح سے جو ہے وراثت لیتی ہے۔ تو یہاں تو دیکھنے میں ایسا آ رہا ہے کہ لڑکے کو 4 واسطوں سے وراثت مل رہی، لڑکی کو 8 واسطوں سے وراثت مل رہی، لیکن کوئی بھی یہ نہیں کہتا تو دیکھو لڑکی کو جو ہے دگنا دی جا رہی ہے شریعت کی طرف سے وراثت، لیکن اس بات پر کوئی بھی انگلی نہیں اٹھائے گا، ٹھیک ہے۔ حالانکہ یہ چیز بیلنس ہو، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے مرد کا حصہ دگنا مقرر کیا، کیونکہ اس کو صرف 4 واسطوں سے وراثت مل رہی ہے، اور عورت کے لیے ہاف اس لیے رکھا کیونکہ اس کو 8 واسطوں سے وراثت مل رہی ہے، تو دونوں 50-50 ہو جاتے ہیں اس اعتبار سے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ عورت کو جو ہے اپنے ماں باپ کی بھی جائیداد ملتی ہے اور شوہر کے گھر کی بھی جائیداد ملتی ہے، تو اس کو 2 گھر ملتے ہیں جائیداد کے، ٹھیک ہے۔ اور مرد کو جو ہے ایک ہی طرف سے جائیداد مل رہی ہے، ٹھیک ہے، یعنی اس کے والدین کی طرف سے۔ تو یہ ایسا ہے کہ یہ مرد اور عورت دونوں کا حصہ جو ہے ایک اینگل سے برابر ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح عورت کو قانونی حیثیت بھی حاصل ہے، یعنی اس کو لیگل رائٹس بھی حاصل ہے، لیگل پرسن ہونے کی حیثیت اس کو حاصل ہے، ٹھیک ہے۔ وہ ووٹنگ کا حق بھی رکھتی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ انڈیویجول کو لیگل پرسن کنسیڈر کیا جاتا ہے شریعت کی نظر میں، کیونکہ جب بیعت کی بات ہوئی، اسلام نے بیعت لی،
ٹھیک ہے، مردوں سے بھی بیعت لی، عورتوں سے بھی بیعت لی۔ بیعت یعنی کرنا یعنی کہ خلیفہ کو تسلیم کرنا، اس کو جو ہے حاکم تصور کرنا، ٹھیک ہے، اور عہد لینا کہ میں جو ہے تمہیں خلیفہ تسلیم کرتا ہوں اور تمہارے انڈر میں تمہارے احکامات کو سنوں گا۔ تو جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں سے بیعت لی، اسی طرح عورتوں سے بھی بیعت لی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا ذکر قرآن میں بھی ہے، ٹھیک ہے۔ فرق صرف اتنا ہوتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کے مرد جو ہے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت لیتے تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی عورت سے جو ہے ہاتھ ملا کر جو ہے بیعت نہیں لیتے تھے۔ اسی طرح ٹیسٹیمنی کا رائٹ ہے، یعنی کہ گواہی دینے کا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، اور گواہی کو مت چھپاؤ، جو اسے چھپائے گا اس کا دل گنہگار ہے، سورۃ البقرہ میں ہے، ٹھیک ہے۔ اب قرآن کے اندر گواہ کیسے ہونے چاہیے اس کے لیے بھی فرمایا کہ اور گواہ بنا لو دو آدمیوں کو تم میں سے، اور اگر مرد نہ ہو اویلیبل دو گواہ بنانے کے لیے کسی معاملے کے لیے، تو ایک مرد اور دو عورتیں جن کو تم گواہ بنانا پسند کر لو۔ اب اس آیت کو بھی لے کر لوگ کیا کہتے ہیں بعض اوقات، دیکھیں عورت کو جو ہے گواہی کا بھی حق ادا ہے، کیونکہ دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر قرار دی گئی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں کیا وہ نہیں بتاتے۔ اللہ فرماتا ہے کہ عورتیں جو ہے گواہی کا معاملہ جو ہے یہ بہادری والا معاملہ ہوتا ہے، جس کے اندر بعض اوقات جان کا دھوکہ بھی ہوتا ہے، اور عورتیں جو ہے فطرتاً کمزور ہونے کی وجہ سے ڈرتی ہیں ان معاملے میں۔ بہادری کا جو ہے مادہ ہوتا ہے وہ کم ہوتا ہے، یہ نہیں کہتا کہ کوئی بھی عورت بہادر نہیں ہوتی، اکثریت کی بات ہو رہی ہے۔ تو جب جان کا دھوکہ آ جاتا ہے تو فوراً ڈر جاتی ہیں، اگر کوئی پریشر بنائے تو ڈر جاتی ہیں، لیکن اللہ نے فرمایا کہ اگر ایک سے زیادہ عورتیں ہوں گی تو وہ گواہی دینے میں ڈریں گی نہیں، تو پھر اس کو جو ہے سپورٹ مل جاتا ہے، ایک سوشل سپورٹ مل جاتا ہے، تو اس کو ہمت آ جاتی ہے کہ چلے میرے ساتھ کوئی اور بھی ہے، تو اس لیے دو عورتیں جو ہیں گواہی دیں گی، ٹھیک ہے۔ لیکن یاد رکھیں بعض معاملات ایسے ہیں جہاں پر صرف ایک عورت کی گواہی بھی مقبول ہوتی ہے، جیسے کہ ولادت اور بچے کے رونے پر گواہی، ٹھیک ہے۔ یہ وہ مسائل ہیں جن میں صرف عورت کی گواہی معتبر ہے، میں بتا رہا ہوں، مرد کی گواہی لے ہی نہیں جا رہی ہے اس میں، صرف عورت کی گواہی، وہ بھی ایک عورت کی۔ یعنی اگر بچے کی ولادت اور بچے کے رونے کے مسئلے میں کوئی جھگڑا ہو جائے تو یہاں صرف عورت کی گواہی معتبر ہوگی، مرد کی نہیں، اس لیے کہ یہ ایسی باتیں ہیں جن پر اکثر اوقات مرد جو ہے مطلع نہیں ہوتے۔ اس معاملے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دائی کی گواہی، تنہا گواہی کو جو ہے جائز قرار دیا ہے، یعنی کہ اگر کسی کے یہاں بچہ پیدا ہوا اور تنہائی میں صرف ایک دائی تھی، اور دائی یہ گواہی دیتی ہے کہ بھائی یہ لڑکا پیدا ہوا یا لڑکی پیدا ہوئی، بچے کے رونے کی، یا زندہ پیدا ہوا یا مردہ پیدا ہوا، اس کی گواہی جو ہے ایک دائی کی بھی گواہی کافی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح رضاعت کا معاملہ یعنی رضاعت کا مطلب دودھ پلانے کا مسئلہ، اگر رضاعت کے مسئلے میں بھی اختلاف ہو جائے اور معاملہ قاضی تک پہنچ جائے تو عورت کو یہ حق ہے کہ وہ گواہی دے، کیونکہ یہ وہ مسئلہ ہے جو عورت کے ساتھ خاص ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی ایک مثال دیتا ہوں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام احمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ موقف ہے کہ دودھ پلانے والی عورت کی تنہا گواہی قبول کی جائے گی، اس لیے کہ بخاری میں روایت ہے کہ حضرت عقبہ بن حارث نے ام یحییٰ بنت ابی ایحاب سے نکاح کیا، اس خاتون سے نکاح کیا، ٹھیک ہے۔ تو جو سودا تھی، باندی تھی، اس نے آ کر کہا کہ میں نے تم دونوں کو اپنا دودھ پلایا تھا، تو اس اعتبار سے وہ دونوں آپس میں رضائی بھائی بہن ہو گئے۔ جب یہ رضائی بھائی بہن ہو گئے تو اب یہ دونوں کا تو نکاح نہیں ہو سکتا، حالانکہ ان کا نکاح ہو گیا تھا۔ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ مسئلہ پوچھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی کہ وہ جو لڑکے تھے حضرت عقبہ بن حارث، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، یہ عورت کہتی ہے کہ اس نے ہم دونوں کو دودھ پلایا ہے بچپن میں، تو اس اعتبار سے ہم دونوں بھائی بہن ہوتے ہیں، تو کیا اس ایک اکیلی کی گواہی قبول کی جائے گی؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح کیسے قائم رہ سکتا ہے جبکہ گواہی دے دی گئی؟ تو پھر اس کے بعد ان دونوں کو سپریٹ کر دیا گیا، یعنی کہ ان کے نکاح کو توڑ دیا گیا۔ تو اس معاملے میں بھی صرف ایک گواہی، ایک عورت کی گواہی کو جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کیا اور اس پر فیصلہ فرمایا۔ اسی طرح ماہواری جو ہوتی ہے، حیض کے بھی کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے تو عورت کی گواہی کو شریعت نے پرائرٹی دی، کیونکہ یہ اس کا معاملہ ہے، وہ زیادہ بہتر جانتی ہے۔ اسی طرح عورت کے جو سیاسی حقوق ہیں، پولیٹیکل رائٹس، تو عورت کو جو ہے سیاسی کردار بھی عطا کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔
جیسے کہ قرآن نے فرمایا اور اہل ایمان مرد اور اہل ایمان عورتیں ایک دوسرے کے رفیق اور مددگار ہیں، وہ اچھی باتوں کا حکم دیتے ہیں اور بری باتوں سے روکتے ہیں، اور نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت بجا لاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ان لوگوں پر اللہ ان قریب رحم فرمائے گا، بے شک اللہ تعالیٰ بڑا غالب اور حکمت والا ہے، سورہ توبہ میں ہے۔ اب اس آیت سے کیا بیان کیا کہ دیکھیں مومنین مرد جس طرح ایک دوسرے کے مددگار ہیں اور سوشل ایشوز میں، پولیٹیکل ایشوز میں ایک دوسرے کی ہیلپ کرتے ہیں، اچھائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، اسی طرح مرد عورتوں کو بھی اختیار ہے وہ بھی اچھائی کا حکم دیں، برائی سے روکیں، یعنی کہ قوم کی فلاح کے کاموں میں، سوشل بیلنس میں اور پولیٹیکل چیزیں مینٹین کرنے میں ان کو بھی یہ سماجی حق شریعت نے دیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو جو اقتصادی یعنی جو فائنینشیل میٹرز ہوتے ہیں اس کے اندر بھی جیسے مرد کے اوپر سپریٹ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، عورتوں کے اوپر بھی سپریٹ زکوٰۃ ہوتی ہے، اور وہ اختیار ہوتا ہے اسے، وہ جہاں چاہے دینا چاہے دے سکتی ہے۔ تو مذہبی اینگل سے، سوشل اینگل سے، پولیٹیکل اینگل سے، ہر اینگل سے جو ہے شریعت نے عورتوں کو حق دیا ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح جو ہے بعض مختلف معاملات ایسے تھے ریاست مدینہ میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پارلیمنٹ کا بھی اختیار دیا، پارلیمنٹ کے اندر ممبر بننے کا اختیار بھی جو ہے عورت کو حاصل ہے۔ اس کی ایک مثال یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا خلافت کا زمانہ تھا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ہے یہ سوچا کہ عورت کے میکسیمم مہر کی جو ہے لمٹ مقرر کر دینی چاہیے تاکہ مردوں کے لیے نکاح کرنا آسان ہو جائے۔ تو اس معاملے میں جو ہے انہوں نے کیا کیا، اس ممبر پر جب کھڑے ہوئے تو مشورہ کر رہے تھے، خواتین بھی موجود تھی، تو اس کے اندر انہوں نے جو ہے کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ مدت مقرر کر دی جائے۔ ٹھیک ہے، مجلس شورا تھی، یہ پارلیمنٹ تھا ان کی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو وہاں پر مہر کی مقدار متعین کرنے پر رائے لی، تو پھر ایک عورت کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی کہ اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تم ہم سے وہ اختیار نہیں چھین سکتے جو اللہ نے ہمیں عطا کیا۔ یہ پارلیمنٹ کی ممبر تھی وہاں پر، وہ کھڑی ہو کر جو ہے کہنے لگی، اور اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں فرمایا ہے کہ ہمیں جو ہے اللہ نے اختیار دیا ہے کہ مہر کا یہ مقدار کیا ہونی چاہیے، تو تم اس کو لمٹ لگا نہیں سکتے، فکس نہیں کر سکتے۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جو رائے تھی وہ واپس لے لی، اور کہنے لگے، ایک عورت نے عمر سے بحث کی اور وہ اس پر غالب آ گئی، اور ایک روایت میں فرماتے ہیں کہ امرأۃ اصابت و رجل اخطا، کہ عورت نے صحیح بات کی اور مرد نے غلطی کی۔ اس واقعے کی روح سے بھی یہ پتا چلا کہ جو بھی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی عوامی جگہ میں، مارکیٹ میں، بازار وغیرہ میں یا ریاستی معاملہ میں جو ڈسکشن کر رہے تھے، یہ مسئلہ اصل میں یہ پارلیمنٹ کے زیر بحث تھا، کیونکہ یہ اوور آل مسلم کمیونٹی کے اوپر یہ قانون لاگو کرنے والے تھے، جس کے اندر ایک عورت نے آواز اٹھائی پارلیمنٹ کے اندر ان کے، اور اس کے بنا پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا پروپوزل واپس لے لیا، اپنی تجویز واپس لے لی۔ تو کتنا اختیار شریعت نے دیا ہے۔ اسی طرح عورت بطور سیاسی مشیر بھی کام کر سکتی ہے، یعنی کہ جو مشیر یعنی مشورہ دینا، ٹھیک ہے، جو ہے پولیٹیکل معاملے کے اندر وہ اپنے مشورے بھی دے سکتی ہے، جیسا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو صلح حدیبیہ کا واقعہ ہے کہ صحابہ کرام سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم سب جو ہے اپنی قربانیاں کر لو اور اپنے سر مونڈ لو، تو کھڑے ہو جاؤ، قربانی کر لو اور بال کٹوا لو، تو صحابہ کے دل غمزدہ تھے اور وہ بغیر عمرہ کے یہ کام نہیں کرنا چاہ رہے تھے۔ تب وہ آئے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اور آپ نے ان سے مشورہ کیا، تو آپ نے یہ پولیٹیکل میٹر کے اندر بھی جو ہے اپنی رائے پیش کی، کہا کہ اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، آپ جو ہے لوگوں کو حکم نہ دیں، ڈائریکٹلی آپ خود کریں، یہ جو ہے آپ کے عاشقان رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تمام کے تمام جیسی آپ کو کرتے ہوئے دیکھیں گے وہ خود بخود کریں گے، آپ انہیں بولے نہیں، آپ کر کے دکھائیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے ہی کیا، تو صحابہ فٹافٹ اٹھے اور پھر انہوں نے بھی ان کی پیروی کی۔ تو اتنے بڑے میٹر میں صلح حدیبیہ جیسے کرٹیکل میٹر چل رہا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ ام سلمہ سے جو ہے اس پولیٹیکل میٹر کے اندر مشورہ لیا۔ ٹھیک ہے، اسی طرح انتظامی ذمہ داریاں جو ہوتی ہیں جو حکومتی نظام کو چلانے میں، ٹھیک ہے، تو اس کے اندر بھی جو ہے مختلف پوزیشنز دی گئی تھی خواتین کو۔ مثلا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شفا بنت عبداللہ کو ادویہ ہاں، شفا بنت عبداللہ ادویہ کو بازار کا نگران مقرر کیا تھا، مارکیٹ
ٹھیک ہے، وہ قضاء الحسبہ یعنی اکاؤنٹیبلٹی کوڈ مینج کرتی تھی، اور قضاء السوق مارکیٹ ایڈمنسٹریشن کی ذمہ داریاں سنبھالتی تھی، کیونکہ شفا جو ہے بڑی سمجھدار اور باصلاحیت خاتون تھی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی رائے کو مقدم کرتے تھے اور یہ پسند فرمایا کرتے تھے. ٹھیک ہے. اسی طرح سمرہ بنت نحیق اسدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ مبارک پایا تھا آپ نے، اور کافی عمر رسیدہ خاتون تھی. ٹھیک ہے. جب وہ بازار سے گزرتی تو لوگوں کو جو ہے امر بالمعروف نیکی کا حکم دیتی تھی، برائی سے روکتی تھی. ان کے پاس ایک کوڑا تھا، اور وہ جیسی بازار سے گزرتی کوئی غلط کام کر رہا تھا تو کوڑے سے مارتی تھی. ٹھیک ہے. عمر رسیدہ بوڑھی خاتون تھی. علامہ ابن عبد البر نے اس کو نقل کیا ہوا ہے. تو یہ پیس مینٹین کرنا اور مارکیٹ افیئرس کے اندر، مارکیٹ ایڈمنسٹریشن کے اندر ان لوگوں کو ایک ریسپانسبلٹیز حاصل تھی. اسی طرح سفارتی مناصب، سفارت کسے کہتے ہیں؟ یعنی ایکسٹرنل افیئرس جو ہوتے ہیں، ایک ملک کے دوسرے ملک کے ساتھ تعلقات، ایک بادشاہ کے دوسرے بادشاہ، ایک حکومت کے دوسرے حکومت کے درمیان جو ایکسچینج آف تھاٹس ہوتے ہیں، یا پھر ایکسچینج آف گڈز وغیرہ ہوتے ہیں، اس معاملات کے اندر جو بھی ایکسٹرنل افیئرس ہوتے ہیں نا، تو اس کے اندر بھی ان کو حق حاصل ہے. چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، دور خلافت میں 28 ہجری میں حضرت ام کلثوم بنت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو ملکہ روم کے دربار میں جو ہے سفارتی مشن پر بھیجا گیا تھا. ایکسٹرنل افیئرس کے میٹر میں جو ہے منسٹر آف ایکسٹرنل افیئرس کے طور پر بھیجا گیا. یہ کون ہے؟ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی، انہو کی بیٹی ہے ام کلثوم. ام کلثوم کے بارے میں بول رہے. تو یہ ام کلثوم حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ہے. ٹھیک ہے. ملکہ روم کی طرف بھیجا گیا، اور کس کیا چیز کے میٹر میں بھیجا گیا؟ جو مشروبات، جو ڈرنکس آتے تھے، اور عورتوں کے سامان رکھنے کے جو صندوقچے وغیرہ ہوتے تھے، ان کے پرسنل چیزیں رکھنے کی، تو وہ دے کر بھیجا گیا تھا ان کو. اور استقبال کے لیے، ان کے استقبال کے لیے کون آئی؟ ہرقل کی زوجہ آئی تھی، ان کی بادشاہ کی بیوی آئی تھی. تو روم کی خواتین کو اس نے جمع کیا وہاں پر، اور کہا کہ یہ تحفے عرب کے بادشاہ کی بیوی اور ان کے نبی کی بیٹی لے کر آئی ہے. تو اتنی تعظیم کی گئی ان کی، ایز اے ایکسٹرنل منسٹر کے طور پر یہاں سے وہ وزٹ کی ہوئی تھی. تو اس طرح سے ان کو رائٹس حاصل تھے. چند ایک منٹ میں آخری باتیں ختم کر لیتا ہوں تاکہ مضمون کور ہو جائے. اسی طرح ریاست کی دفاع میں، یعنی کہ جو ریاست کی دفاع یعنی کہ جہاں جنگیں وغیرہ ہوتی ہیں، جنگوں کے معاملات میں بھی، اور ڈیفنس میکینزم جہاں سسٹم ہوتا ہے، تو ڈیفنس منسٹری آف ڈیفنس کے اندر بھی جو ہے رولس اینڈ رسپانسبلٹیز خواتین کو دی گئی تھی، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جنگ احد وغیرہ میں اور دوسرے اس میں جو ہے یہ پارٹیسپیٹ جہاد میں کیا کرتی تھی خواتین. وہ زخمیوں کی مرہم پٹی کرتی تھیں، پانی پلایا کرتی تھیں. تو یہ بہت سارے کام ہوا کرتے تھے جو خواتین جو ہے جنگ میں حصہ لے کر کرتی تھی. ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بنت ملحان رضی اللہ عنہا کے گھر جو ہے جلوہ افروز تھے. آپ نے ٹیک لگائی تو آپ کو جو ہے نیند آ گئی، پھر آپ ہنستے ہوئے بیدار ہوئے. تو انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو کس چیز نے ہنسایا؟ تو کہنے لگے میری امت کے چند افراد راہ خدا میں جہاد کریں گے، یعنی سمندری سفر پر جائیں گے، تو ان کی مثال ایسی ہے جیسے بادشاہ اپنے تختوں پر بیٹھتے ہیں. ابھی جب بشارت سنی تو جو ہے وہ صحابیاں کہنے لگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائیے کہ اس غزوے میں، اس جہاد میں مجھے بھی شرکت کا موقع ملے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی. پھر آپ لیٹے، پھر اس کے بعد ہنستے ہوئے بیدار ہوئے. تو پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز نے آپ کو ہنسایا؟ تو کہنے لگے کہ پہلی طرح جواب دیا کہ ایک اور غزوہ ہوگا جس کے اندر لوگ شامل ہوں گے. تو فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی اس میں شامل ہونے کی دعا کریں. تو آپ نے فرمایا تم تو پہلے غزوے میں شامل ہو، یعنی دوسرے کے لیے دعا نہیں کی. اور واقعہ یوں ہوا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ اس کے بعد انہوں نے عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کر لیا، اور پھر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی جو بنت قرظہ ہیں، ان کے ساتھ جو ہے یہ بحری سفر پر، سمندری سفر پر نکلی. جب واپس لوٹی تو جانور پر سوار ہونے لگی، اور تو اس سے جو ہے گر پڑی، اور وہاں پر ان کا انتقال ہوگا. لیکن انہیں شہادت کا مرتبہ حاصل ہوا کیونکہ وہ غزوے میں شریک ہوئی تھی. بخاری شریف کی حدیث ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح جو حضرت عائشہ بنت ابو بکر ہیں اور ام سلیم وغیرہ ہیں، یہ جو ہے زخمیوں کی مرہم پٹی کرنا، پانی وغیرہ پلانا، یہ کام کیا کرتی تھی. اسی طرح رفیدہ الاسلمی، رفیدہ بنت سعد الاسلمی، یہ جو ہے لیڈی فزیشین ہے، دنیا کی سب سے پہلی نرس ہونے کا ان کو جو ہے شرف حاصل ہے.
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے اسپیشل میڈیکل ٹینٹ لگوایا تھا. یہ جو غزوہ خیبر وغیرہ ہوا تھا وہاں پر جو ہے ٹینٹ لگوایا کرتے تھے، اور زخمیوں کو جو ہے وہ حضرت رفیدہ کے ٹینٹ میں لے جایا کرتے تھے، وہ وہاں پر ان کا علاج کرتی تھی. تو لیڈی فزیشین اور نرس پوری دنیا میں سب سے پہلی مسلم لیڈی نرس کا ان کو خطاب حاصل ہے. اسی طرح عورت اگر کسی قوم کو امان دے دے یا کسی مرد کو امان دے دے تو اس کی امان جو ہے برقرار رکھی جاتی ہے. یعنی کہ اگر وہ کسی کو پروٹیکشن پرووائڈ کرتی، کہتی کہ میں نے اس کو امان دے دیا، اب کوئی اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، وہ اس عورت کے پروٹیکشن میں آ جاتا ہے. تو اس طرح سے وہ مردوں کو اور عورت کو جو ہے پروٹیکشن دے سکتی ہے. اس کی بھی تفصیلی روایت ہے. تو یہاں پہ میں نے چند نام یہاں پر پی پی ٹی میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو اہم اہم خواتین اسلام کے لیے جنہوں نے بڑی بڑی ذمہ داریاں اٹھائیں، جن میں حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو روایت حدیث میں فقہ، قانون، لا کے میٹرز میں، ہسٹری میں، علم الانساب نسب کی بھی ماہر تھیں، شعر میں بھی ماہر تھیں، پوئٹری کے اندر ماہر تھیں، طب میں، میڈیکل فیلڈ کے اندر اور علم نجوم ایسٹرولوجی کے اندر بھی ماہر تھیں. اسما بنت ابی بکر روایت حدیث میں محدثہ تھی، روایت کرتی تھی، حدیث بیان کرتی تھی، بڑے بڑے صحابہ ان سے حدیث لیا کرتے تھے. شفاء الادویہ، یہ شفا میں جن کے تعلق سے میں نے بتایا، قرات اور کتابت کی ماہر تھیں. ام المؤمنین حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی شادی سے قبل یہ معلمہ تھی، یہ ٹیچر بھی تھی. سیدہ شریفہ فاطمہ جو ہے یمن اور صنعاء و نجران کی والیاں تھیں، وہاں کے میئر کی حیثیت رکھتی تھی. اتنے تین بڑے بڑے یمن اور صنعاء جیسا شہر اور نجران وغیرہ کا جو ہے پورا مینجمنٹ سنبھالتی تھی. شفا بنت عبداللہ مخزومیہ، انہیں جو ہے حضرت عمر نے عدالتی ذمہ داریاں دی گئی تھی، ٹھیک ہے، اور جو میں نے ابھی بتایا اکاؤنٹیبلٹی کوڈ اور مارکیٹ ایڈمنسٹریشن وغیرہ یہ ذمہ داریاں دی تھی. پھر عذرا بنت حارث بن کلدہ، یہ لشکر کی قیادت اور یہ اہل بیسان سے لڑائی کے پورا لشکر لے کر گئی تھی، جنگ پر گئی تھی. ام عطیہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 7 غزوات میں شرکت کی، 7 جنگیں لڑی. ام حکیم بنت حارث روم کے خلاف، رومن امپائر کے خلاف جو جنگ ہوئی تھی سب سے بڑی، اس کے اندر شریک ہوئی تھی. ام ایمن حبشیہ، یہ غزوہ احد، غزوہ خیبر، حنین اور سریہ موتا وغیرہ میں شریک تھی. تو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ ویمن کو کتنے رائٹس اسلام نے پرووائڈ کیے ہوئے ہیں، اس کا اندازہ آپ ان تعلیمات سے لگا سکتے ہیں. یہ تو ایک سمری کے طور پر میں نے آپ کو بتا دیا تاکہ ہماری جو ویمن ہے یہ امپاورمنٹ انہیں حاصل ہو، اور جو خواتین ہیں یہ جو ہے اپنے آپ کو کم تر نہ سمجھیں، ان کے اندر ایک خود اعتمادی پیدا ہو، سیلف کانفیڈنس پیدا ہو، اور زیادہ ایجوکیشن حاصل کرنے، اور ایز اے مسلم انڈیویجول اور ایز اے وومن اپنے آپ کو ترقی کر کے اپنے فیملی کو ترقی کروا کر اور ملک اور قوم کے لیے وہ کیا کنٹریبیوٹ کر سکتی ہے اسے سوچنا چاہیے. تو وہ ملک کی ذمہ داری اٹھا سکتی ہے اور اپنے معاشرے کی اصلاح بھی کر سکتی ہے، خیر کے کام کر سکتی ہے، داعی کا کام کر سکتی ہے، وہ دینی تعلیم بھی حاصل کرے، دنیاوی تعلیم بھی حاصل کرے. تو اس طرح سے اسلام نے ان کے رائٹس پروٹیکشن پرووائڈ کیا ہوا، اتنے حقوق دیے ہوئے ہیں. تو ہماری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں سب سے یہ میری درخواست بھی رہے گی کہ ایجوکیشن کی طرف زیادہ فوکس کریں، اور یہ اسلامی تعلیمات کو جو عورتوں سے متعلق ہے خصوصاً اس کو پڑھنے کی کوشش کریں، علماء سے سمجھیں، اور خصوصاً ہر لڑکی کو چاہیے کہ سورہ نور کو وہ یاد کرے، اس کا ترجمہ وغیرہ معلوم ہو. سورہ نور اور سورہ نساء اس کو جو ہے اپنی بچیوں کو پڑھائیں تاکہ آپ کو جو ہے اسلام کا صحیح عورتوں کے متعلق جو نظریہ ہے وہ آپ کو سمجھ میں آئے. اور مزید اس پر ڈیٹیل میں اگر آپ تفصیل جاننا چاہتے ہیں تو حضور سیدی شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کی یہ کتاب ہے اسلام میں خواتین کے حقوق، جو مواد میں نے آپ کے سامنے پریزنٹ کیا تقریباً اسی کتاب میں سے ہے. آپ ڈیٹیل میں اس کو پڑھ سکتی ہیں. یہ منہاج books.com پہ اویلیبل بھی ہے، آپ پرچیز بھی کریں. اور یہ جو ہے بہت اہم کتاب ہے. تو اگر یہ کتاب آپ پڑھیں گے تو جو زمانے میں عورتوں کے متعلق جو فتنے لوگ اٹھاتے ہیں اور سازشیں کرتے ہیں تو عورتیں ان کا ہتھیار نہیں بن سکتی ہیں، اور یہ جو ہے خود اعتمادی، خود مختاری کے ساتھ جو ہے اپنی قوم کو آگے بڑھا سکتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسلام کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسلام کے احکام کو جان جان کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.